بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 29 ستمبر سن 2025 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 565 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ خواتین گروپ کے بقیہ سوالات شیخ محترم، پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ کسی عورت کو جب پتہ چلے کہ اس کے متوفی اور والد اور اس کے بہنوں کے درمیان وراثت کا مال حق کے ساتھ تقسیم نہیں ہوا ہے، تو کیا ایسے مال سے وہ جو مل رہا ہے مال اس کو، کیا اس مال کو وہ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی اور بہنوں سے مطالبہ کرے کہ اس مال کو صحیح طریقے پر تقسیم کیا جائے، اور اگر وہ لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں تو اس میں سے جو بہنوں کا حصہ بنتا ہے وہ دے کر کے اپنا فرصت لے لے، باقی مال اس کے لیے جائز ہے، کوئی اشکال نہیں۔ وہ اندازہ آسانی سے لیا جا سکتا ہے کہ کتنا مال اس میں ہمارے حصے میں سے کتنا حصہ ان بہنوں کو جائے گا، ان کو دے دے، اور اگر جو ہے پھر وہ خوشی سے نہیں مجھے نہیں چاہیے راضی ہوتے تو کوئی حرجہ نہیں، اس کی ذمہ داری بری ہو گئی۔ اگر یہاں پر عورت کو اس کا اپنا حصہ ملا ہے، زیادہ نہیں ملا ہے، تب بھی کچھ بھی ہو، ایک 10 روپے ہی کیوں نہیں ملا ہے، 10 روپے میں اس کے جن کا حصہ نہیں دیا گیا ہے میراث میں کتنا بن رہا ہے، 1 روپے بن رہا ہے، 50 پیسے بن رہا ہے، دے کر کے اپنا ذمہ داری سے نپٹ جائے۔ یہاں پر اس کی ذمہ داری کا ہوتی ہے، اس کو تو اس کا حق ملا ہے بھائی، اس کا حق پورا ملا، یہی تو کہتے تقسیم ہی نہیں ہوا، جس کا مطلب جو ہے کیسے ملا اس کا۔ مثال کے طور پر اس کا حق اس کو ملا ہو اگر، اور 1-2 بہنوں کو اگر نہیں ملا ہو، یا کسی ایک بھائی اس کا حق ملنے کے لیے اصل میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر مثال کے طور پر 1 بہن اور 3 بھائیوں میں تقسیم ہوا، یا یہ کہ تقسیم ہوا پورا جو بہنیں ہیں ان میں، اور اس کا حق دیا، باقی بہنوں کا حق نہیں دیا گیا، 2 صورت ہو سکتی ہے نا۔ اگر یہ صورت ہے کہ ہاں بھائی تقسیم ہوا اسی حساب سے، یا اس نے جب دعویٰ کیا تو کہا بھائی تمہارا حق کتنا بنتا ہے تم لے لو، ختم ہو گئی بات، تب تو اس کو نہیں دینا۔ لیکن اگر یہ ہے کہ 2 بہنوں کو چھوڑ کر کے 3 بہن، ہاں بھائی تو کھاتی پیتی ان کو کیا ضرورت ہے، ایسا ہوتا ہے نا، بسا اوقات مطالبہ کرتے تم کیا کرو گی اتنی دور آ کر کے، یہاں آ کر کے یہاں کھیتی کرے گی، تو مثال کے اقدار دے رہا ہوں، یہ تو کرے گی، یہ کمرہ ہے اس میں سے کیا لے گی تو اس کو نہ دے کر کے جن میں تقسیم ہوا ہے ان میں ایک حصہ یہ بھی ہے، تو ظاہر بات اس کے حصے میں ان بہنوں کا بھی حصہ آیا ہے کہ نہیں، اس صورت میں دے دے گی۔ یعنی وہی زائد مال اگر آتا ہے حق سے زیادہ تو بالکل دیں، لیکن اگر صرف جتنا حق ہے اس کا تو اسی کو اتنا کوئی ملا سوال ہی ہے، نہیں، اس سے کم ملا ہے تو پھر دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر لے سکتی ہے، لینے میں کوئی حرجہ نہیں لینے میں، اللہ کہ اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت، تقاضے کے تحت اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جو ہے بھائیوں کو متنبہ کرے، کہ ہاں بھائی ان کا بھی حق ہونا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے ایک عورت جس کی ایک لڑکی ہو، کیا وہ کورٹ سیٹلمنٹ کے بعد اپنے حق میں حاصل ہونے والے گھر کو احتیاط کے تحت اپنے پاس رکھ سکتی ہے؟ وہ کیسی آیا ہے، جائز یا ناجائز طور پر آیا ہے، اس کی کیا صورت ہے، ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یا کوئی ایسا میرے خیال سے لگتا ہے سوال میں کہ لڑکی کے نام کا ہو گھر، لڑکی کے لیے آیا ہو، لڑکی کے نام کا آیا ہو، اور اس کی ماں اس کے اوپر رکھ سکتی ہے نہیں رکھ سکتی؟ ظاہر بات تو لڑکی کا ہے، جب تک لڑکی کی ذمہ داری اس کی نگرانی میں ہے لڑکی، اس وقت وہ اس میں رہ سکتی، لڑکی بھی رہ سکتی، لیکن اگر لڑکی بعد میں مطالبہ کرے تو اس کو دینا، اس کی کیا صورتحال ہے صحیح واضح نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ہم ہر سال مرحوم رشتہ دار کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سنت نہیں ہے، جائز ہے کرنا، سنت نہیں ہے لیکن جائز ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں صدقہ کے طور پر۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کیا کوئی عورت قربانی کرنے کے بعد عید کی نماز ادا کرے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے اس کی 2 صورت ہے، آیا وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتی ہے یا نہیں، اگر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، اس کے علاقے کی جو عیدگاہ ہے قریب کی جہاں پڑھتی ہے، ان
ان کے ساتھ نماز پڑھتی ہے لیکن نماز پڑھنے نہیں گئی اور قربانی کر لیا تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کیا ہے کہ من ذبح، جس نے قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے، فلیذبح مکانہ اخرى، اس کی کیا ہے، اس کی جگہ پہ کیا کرے ہو، دوسری قربانی کرے۔ لیکن اگر وہ عیدگاہ نہیں جا رہی ہے یا اور جو اصل امام مسجد ہے اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، یعنی مثال کے طور پر دو صورت ہوگی، ایک تو وہ جاتی ہے اور جانے سے پہلے کر لی ہے، امام صاحب 9 بجے عید ہوتی ہے نا، لہذا ہم وقت ہو گیا ہے کہ نہیں، فلاں جگہ لوگوں نے فضا دیا، ہم اپنی قربانی کر لیتی، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جس امام کے پیچھے پڑھتی ہے، اس کے گھر والے پڑھتے ہیں، وہ ابھی نہیں پڑھتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جاتی نہیں ہے لیکن ابھی وہاں کے امام نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی اس کا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تو نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے والوں کے حکم میں آئی ہے، البتہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے نماز پڑھ لی، اب وہ کسی عذر سے نماز نہیں پڑھ سکی، بہت سے عذر ہو سکتے، بیمار ہے یا کہ قربانی کرنا، وہ نماز پڑھنے جانا ہی نہیں چاہتی، یا یہ کہ جانا چاہتی تھی لیکن کیا وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، ان لوگوں نے نماز پڑھ لیا، لیکن اسے نماز پڑھنا ہے، اسے نماز پڑھنا ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ اپنی نماز پڑھ کے قربانی کرے۔ لیکن اگر وہ قربانی کر لیتی ہے کہ بھائی اب تو اصل جو امام ہیں یہاں کے ہیں ان لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، اب ہم تو اپنا گھر کے اندر اپنا اکیلے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس میں اس کی قربانی جائز ہوگی، لیکن بہتر نہیں ہے، تو ان صورتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے نا، مثال کے طور پر اسی کا عید کا مطلب کیا ہے، وہ اگر پڑھتی نہیں ہے، عیدگاہ جانے کا پلان ہی نہیں ہے اس کا، یا مثال کے طور پر حالت ایام میں ہے، اس کی حالت ہے، ہم نے اس کا جواب دے دیا، آپ نے غور نہیں کیا۔ نہیں مثال کے طور پر، مثال کے طور پر نہیں، ہم نے کہا کہ دو صورت ہے، یا تو وہ پڑھی ہے یا پڑھنے والوں کے حکم میں ہے، اگر وہ اس علاقے کے اس کے گھر والے جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اگر نماز نہیں ہوئی تو پڑھنے والے کے حکم میں بھی وہ نہیں ہے، یہی تو میرا سوال ہے، لہذا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ ایک شہر میں 3-4 عیدگاہ رہتے ہیں بھائی 10 عیدگاہ ہیں لیکن 10 عیدگاہ میں نہیں پڑھتے نا، وہ اس کا اصل جو ہے اس کے مسجد کے اس کے لوگ کہاں پڑھتے ہیں نماز، یہ جانتے ہیں سب کی متعین رہتی ہے، عیدگاہ سب کی عام طور پر متعین ہے، عرفی طور پر کہ ہاں بھائی کون کہاں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، وہ دیکھا جائے گا، بالکل دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر دونوں عیدگاہ قریب ہیں تقریباً، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، نہیں اصل کیا ہے، میں ایک جگہ ہو گئی نماز، نہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ من قبل ان یصلی، آپ نے کیا فرمایا، جو نماز پڑھنے سے پہلے نماز نہیں پڑھی اس نے تو کیسے حکم میں آئے گا، نہ تو حقیقت پر پڑھی نہ ہی حکمن پڑھی، لہذا اس کے حکم پر حکم آ گیا، ان میں قربانی نہ کرے، یعنی شہر میں کسی جگہ عید کی نماز ہونا کافی نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، جہاں پر وہ جاتی ہے جی وہاں کا مسئلہ عید کی نماز، عید کی نماز ہو جائے اگر جو خطبہ نہیں ہوا ہے، عید کی نماز ہو جائے اگر جو خطبہ امام دے رہا ہے آپ قربانی کر لیں گے، کوئی حرج نہیں۔ جی بسا اوقات تو بہت سارے لوگ جو قصائی وغیرہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو کسی بھی عیدگاہ کو دیکھ کر نماز تو پڑھتے نہیں ہے لیکن اللہ اعلم، قربانی شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں جو گناہ نہیں ہے، قربانی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو بدبخت ہیں وہ لوگ، ان کو بلانا ہی نہیں چاہیے ذبح کرنے کے لیے جانوروں کو۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کہ محرم اور غیر محرم کے درمیان عمر کا کوئی فرق پایا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ یعنی عمر رسیدہ جو لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے نا عورتیں نکل جاتی ہیں، تو اس کے اوپر کس قسم کا اصول پہ عمل کرنا چاہیے؟ بھائی انسان بوڑھا جو ہے 50-55 سال کے بعد ہو جاتا ہے، 60 سال کے بعد ہو جاتا ہے، لیکن جنسی شہوت اس کے اندر باقی رہتی ہے، بلکہ بسا اوقات بعض بوڑھوں میں جوانوں سے زیادہ رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو تو یہ کہا ہے والقواعد من النساء اللاتي لا يحل نكاحهن فليس عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة،
لیکن والقواعد من الرجال نہیں کہا. اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں سے پردہ نہ کرنے کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ زینت باطنہ ظاہر نہیں کریں گی، ان میں اب کیا ہے اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اب التابعین غیر اولی الاربۃ، دو شرط لگائی. ایک شرط کیا ہے؟ وہ تابع زیر دست نگر مجبور ہیں یہاں رہنے کے اوپر. دوسرے غیر اولی الاربۃ، ان کے اندر کیا ہے؟ خواہش نہیں، طبعا کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا ایسے عمر کے اب ہو گئے کہ کمزوری نہیں ہے، 90-95 سال کے ایسے ہو گئے ہیں، تو الگ مسئلہ ہے. ورنہ 55 سال کا، 60 سال کا، 65 70 75 یہ کیا ہے؟ بالکل ان کے بھی آگے جائز نہیں ہے اگر غیر محرم ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر ہم کھانا بناتے ہوئے یا واکنگ کرتے ہوئے دل میں دعائیں کریں یا استغفار پڑھیں زبان کی حرکت کے بغیر تو اس کا کیا حکم ہے؟ ثواب ملے گا؟ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ کیسے؟ بھائی دیکھیے، ذکر کا اور دعا کا حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا. ذکر کا اور دعا کا حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا، اس لیے کہ ذکر اور دعا جہاں پر ہے وہاں کم از کم یہ ہے کہ ہونٹ اور زبان کا ہلنا ضروری ہے، ورنہ اسے کہنا اور پڑھنا نہیں کہتے، ذکر کرنا نہیں کہتے، نہ لغتاً نہ عرفاً. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انبیاء علیہ السلام دعا قرآن مجید نقل کی ہے وہاں کہا ہے کہ قال ربی دعا ربی، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے الفاظ ادا کیے. تو یہ چیز جو ہے وہ بغیر زبان اور ہونٹ کے ہلے ہوئے وہ نہ ذکر کے حکم میں آئے گا نہ دعا کرنے کے حکم میں آئے گا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ اجر سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ نیت سے، ارادے سے ہے نا، خیال سے ہے، نہ کہ یہ ذکر کرنے سے. تو اگر چاہتی ہے کہ ذکر کا اس سے ملے تو کھانا پکا کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے زبان سے، اس میں کون سی مشکل ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہے، ہے کہ نہیں؟ اس کا حکم میں نہیں ہے. البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دل میں سوچتی رہے کوئی چیز ہے نا، تو یہ دل کا ذکر مانا جائے گا، یعنی ایک تفکر، فکر، غور. لیکن کوئی کہے کہ ہاں بھائی استغفار کو اس کو فائدہ ملے، جو فائدہ مذکور ہے اس کو ملنے والے نہیں. یعنی دل میں کی دعا کرنے والی وہ قبولیت کا بھی کوئی شرط نہیں ہے؟ کوئی شرط نہیں ہے. اور صرف اللہ تعالیٰ نیت کو ہر چیز بندے کو بغیر صرف نیت وہ کسی چیز کی، مثال کے طور پر کوئی نیک کام کر دے، اس کی نیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ اس نعمت سے نواز دے، لیکن اللہ نواز دیتا. مطلب فائدہ تو ہے نا بھائی، ہم نے کہا نا کہ فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن اس حکم نہیں لگے گا کہ اس نے دعا کی دعا کے ادے حکم نہیں لگا کہ اس نے ذکر کیا. یعنی مثال کے طور پر سبحان اللہ ایک ذکر ہے، اس کا ایک فائدہ ہے نا. ذکر کا تو بات سمجھ میں آ گئی. دعا مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی دل ہی دل میں دعا کرتے رہے، دعا کرنے کا حکم نہیں. بہت ساری تحریروں میں آتی اللہ کے بندے وہ سوچنا ہے، خود ہی آپ سوچو، اس کو دعا کرنا نہیں کہتے، نہ لغتاً نہ عرفاً. دل ہی دل میں دعا کرنا ہے، وہ دعا نہیں کرنا ہے، دعا مجازاً دعا کرنا کہا جا رہا ہے، ورنہ وہ سوچنا ہے، فکر کرنا، غور کرنا. اللہ کو یاد کر رہے تھے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں نے کہا اجر سے خالی نہیں ہوگا، لیکن دعا کرنے مثلا دعا کے لیے جو شرائط ہیں، آداب ہیں، اس کے اجر ہیں، اس کا حکم اس پر نہیں آئے گا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم میرے شوہر سے آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، یعنی کوئی ماں ہے اور پھوپھی ساس ہے کوئی ہے، تو بہرحال سوال بڑا لمبا ہے. پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی مجھے پریشان کرتے ہیں اور ہر چھوٹی بات پر اپنے مائکے جانے کا حکم دیتے ہیں، اور مالی طور پر کسی بھی قسم کی ذمہ داری آج تک انہوں نے بڑی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس سے مطالبہ کریں ان سے. نہیں مانتے ہیں، اگر دیکھیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ صبر کا اور کام چلانے کا اور گزارا کرنے کا، یہ ایک اچھی چیز ہے.
لیکن اگر آپ نے حقوق پر آئیں تو آپ حقوق کا مطالبہ آپ کورٹ سے بھی کر سکتی ہیں، ان سے زبان سے بھی کر سکتی ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ گھر چلی جاؤ ان کا حق نہیں بنتا الا یہ کہ آپ زبان درازی کرتی ہیں ان کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ فحش گوئی پر اتر آتی ہیں، اپنی آواز کو بلند کرتی ہیں، یعنی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن صرف جیسے بطول آپ کے بغیر کسی کہنے کے ان کو قطعاً یہ حق نہیں بنتا ہے کہ آپ کو آپ کی والدہ کے گھر بھیجیں، ہے کہ نہیں؟ اور قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ڈلیوری یا دوسرے جو بوجھ ہیں وہ آپ کے اہل و عیال پر یا ساری ذمہ داری کی ان کے اوپر، اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ ذمہ دار ہوں گے، اللہ کیا ہے اس متعلق سے پوچھ ہوگی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ کیا ایک لڑکی اپنی ماں کے سوتیلے چچا سے ہاتھ ملا سکتی ہے؟ دیکھیے بھائی، اگر سوتیلے چچا سے یہ مراد ہے کہ اس کے مثال کے طور پر دادا نے 2 شادی کی، نانا نے 2 شادی کی، ایک شادی ایک بیوی کی ماں سے یہ ہے اور دوسری بیوی سے کوئی لڑکا ہے نا، تو کوئی حق نہیں۔ خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں، یہ قاعدہ ہر آدمی سمجھ لے کہ جو آپ کی والدہ کا محرم ہے، جس سے آپ کی والدہ کا پردہ نہیں ہے، اس کے اوپر جتنے مرد ہوں گے وہ سب آپ کے محرم اور آپ سے پردہ نہیں، یعنی جن سے آپ کی والدہ کا پردہ نہیں اس سے آپ کا ہی پردہ نہیں۔ کہاں؟ یہ اوپر، وہ فرع میں نہیں، اصل کیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن لکھتی ہے شیخ محترم جیسا کہ ہند و پاک میں شادی کے موقع پر رسم و رواج اور بڑی بارات وغیرہ لے جاتے ہیں، تو اس کی کہاں تک شریعت میں گنجائش ہے، اور اگر روک لگانا ہے تو کتنی روک لگائی جا سکتی ہے؟ بھائی جتنا آپ سے ہو سکے، ہر وہ رسم جو وہ صورت اختیار کر لے کہ انسان مالی طور پر دینی طور پر اس سے متاثر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر روک لگانی ہے، اس پر روک لگانی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز عرف میں ہے اور مالی یا جیسے اجتماعی طور پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو الگ بات ہے، لیکن اگر اس سے اجتماعی طور پر بندہ مالی طور پر معاشرے کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو چاہے اس کا بائیکاٹ کرنا، اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم میت کو غسل دیتے وقت اپنے دل میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ کوئی ممانعت نہیں، زبان نہیں ہلتی ہے تو کوئی ممانعت نہیں، اور اس وقت بھی زبان سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھیں، کوئی حرجہ نہیں ہے غسل دیتے وقت۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم جمعہ کی نماز اگر مسجد کے علاوہ گھر یا مدرسے میں باجماعت ادا کی جائے تو ہم 2 رکعت فرض رکعت ادا کریں گے یا 4 جہری آواز سے پڑھیں گے؟ کیا سری پڑھیں گے؟ یعنی یہ سب خواتین جو ہے نا میرے خیال سے ایک مدرسے میں جمع ہو کر نماز پڑھتی ہیں، مسجد میں نہیں۔ بھائی نماز پڑھتی ہیں، جمعہ تھوڑی پڑھیں، جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر خطبہ ہو، جماعت ہو، مرد خطبہ دینے والے نماز پڑھنے والے ہوں، اس لیے کہ اصل میں عورت کے اوپر جمعہ نہیں ہے، یہ اجماع ہے اہل علم کا کہ عورت کے اوپر جمعہ کی نماز اور یہ نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے الگ سے اپنے ایک عورت خطبہ دے، اس لیے کہ عورت کے لیے خطبہ دینا جائز نہیں ہے جمعہ کا، ہے نا، تو الگ سے وہ اپنی عورتوں کی جماعت بنا کر کوئی عورت خطبہ دے اور دوسرے پڑھیں، تو یہ چیز جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جائز ہوگی، اس لیے کہ جمعہ کے لیے نہ عورتوں کو ابھارا گیا ہے اور نہ عورتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے، پڑھ لے تو ان کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز کے متعلق جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں ان میں کیا ہے، شرط ہے مردوں کی شرط ہے۔ جی یعنی عورت کا جمع ہونا، خطبہ دینا، نماز پڑھانا، وہ ظہر پڑھیں گی واپس میں، اگر مل بھی لے لیں، اگر جمعہ کے دن اس طریقے سے جماعت بنا لینا صحیح ہوگا؟ نہیں، جمعہ کے دن نہیں، یعنی چلے ظہر ہی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، اپنا کہاں پر ہے، کالج اسکول میں ہے نا، ٹھیک ہے پڑھ سکتی ہیں، روزانہ پڑھ سکتی ہیں جمعہ کے ظہر کی نماز وہاں پر، اگر خاص کر لیتے کیوں آخر یہی چیز مسئلہ آئے گا، کیوں خاص کر رہے ہیں، جمعہ ہے یہ کوئی وجہ نہیں ہے، خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ بدعت خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
یعنی اگر روز پڑھتی ہیں تو ٹھیک ہے ان کے لیے، جی نہیں پڑھتی ہیں تو صرف جمعہ کے لیے جمعہ ہونا یہ نہیں ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر لوگوں کا دماغ جمعہ ہائی یہی چیز غلطی ہے، یہی چیز غلطی ہے. صحابیات کبھی ایسا نہیں کیا. یعنی جمعہ کی اہمیت سمجھتے ہیں، یار روزانہ تو نماز چھوڑتے ہیں لیکن جمعہ نہیں چھوڑے کم از کم، یہ عادت یہ مردوں کا الگ مسئلہ ہے. نہیں جمعہ نہیں، مطلب جمعہ کے دن نماز نہ چھوڑیں، چلو ہم پڑھ لیں تو جمعہ کے دن تک ماحول بناتے ہیں. یہ بات بالکل جو ہے وہ شریعت کی روح کے خلاف ہے، بالکل غلط ہے. ایسا کرنا، اہتمام کرنا بدعت میں داخل ہو جائے ہے کہ نہیں. کہ روزانہ جمعہ کو دیکھیں مساجد مغرب جو ہے، عشاء ہے، ظہر ہے، فجر ہے، یہ بھری ہوئی ہے. جس طریقے سے ظہر کا فجر کا مطالبہ، عصر کا مطالبہ غیر ہے، جمعہ کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ یہ بیان فرمایا لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام ولا یوم الجمعۃ بصیام. تو ایک چیز جو اصل مشروع ہے، آپ نے اس کی اجازت کیوں جمعہ کا دن لینا، ہم آج رات کو قیام کریں گے، آپ نے منع فرمایا اس سے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم کچھ رشتہ دار ہے جن کے پاس گھر تو ہے مگر ذریعہ آمدنی یعنی 20-25 ہزار روپے ایک فرد کمانے والا ہے، جو ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مقروض بھی ہیں، تو کیا انہیں زکوٰۃ وغیرہ دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. اگر ان کی حالت آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں، آپ کو شبہ نہیں ہے، تو دی جا سکتی ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم عورت کتنی دور کا سفر تنہا کر سکتی ہے، اور وہ حدیث جس میں 2 رات یا 3 راتوں کا ذکر آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں حدیثیں مختلف ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ لا تسافر المرأة الا مع محرم، کوئی اس کی تحقیق نہیں ہے نا. بعض روایات میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر 3 دن ہے، حضرت عبداللہ ابن کی 1 دن 1 رات ہے. حضرت ابو سعید خدری کے روایت میں 3 دن 3 رات ہے، ایک میں 2. تو یہ مختلف احادیث ہیں. سب سے کم جو وارد ہے سنن ابو داؤد کی روایت میں کہ لا تسافر بریدہ، اور برید کہتے ہیں آدھے دن کے سفر کو. اسی لیے امام نے عبد البر رحمہ اللہ نے، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ تمہید وغیرہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا حکم سفر کا ہوتا ہے، اور جہاں عورت کے لیے حفاظت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، عورت بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے، چاہے سفر بہت لمبا ہو یا چھوٹا. یہ اعتبار ہے. اسی لیے آپ نے کیا بیان، لا تسافر المرأة، صحیح بخاری میں تفصیل بات کی بات، کوئی عورت سفر نہ کرے. یہ نہیں کہا آپ نے کہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کی. اور آپ کہیں گے آیا تو ہے 3 دن کی، تو آیا تو 1 دن کا بھی ہے، آیا تو 2 دن کا بھی، آیا تو 3 دن کا بھی. تو یہ 1 دن 2 دن 3 یہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ شرط اضطرائی، شرط اتفاقی ہے. کیا ہے؟ شرط اتفاقی. جیسے آپ اللہ تبارک قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. یعنی جو قصر کے لیے کیا شرط لگائی ہے؟ تمہیں خطرہ ہو لوگوں پر، لیکن یہ شرط کیا ہے؟ اتفاقی، اضطراری نہیں ہے. تو 2 دن کی 3 دن کی یہ شرط کیا ہے؟ اتفاقی، اضطراری نہیں. اصل کیا ہے؟ وہ سفر ہے. تو جو سفر عرف میں سفر مانا جاتا ہے کہ نہیں ہے، 70 کلومیٹر ہے، 80 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر حکم ہو. اور اس سے جہاں کہیں بھی ہے اور عورت کے لیے خطرہ ہو، عورت کے لیے 40 کلومیٹر بھی جانا ہے، لیکن کیا ہے عورت کے لیے؟ چھیڑ چھاڑ کا، اپنی عزت کا، یہ کا خطرہ ہے. جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں 40 کلومیٹر کیا ہے؟ ایک لمبا، اور اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار. بسا اوقات جو ہے صبح کو نکلو، دوپہر کو جا کر کے پہنچتے ہیں آپ. اگر بس وغیرہ ہے نا، پیسنجر ٹرین ہے تو آپ کو 40 کلومیٹر کتنا لے جائے گی؟ تو ایسی صورت میں سفر مختصر ہے یا لمبا ہے عورت کے لیے، اگر وہاں پر حاجت اور ضرورت نہیں ہے تو غیر محرم کے سفر نہیں ہے. اچھا، جو یہ وقت لیا جاتا ہے علماء کرام اس سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے کا وقت، مثال کے طور پر 1 دن کا سفر، تو اس ٹائم پہ تو بہت مشکل ہے 100 کلومیٹر چلتے ہوں گے 1 دن. 1 دن 100 کلومیٹر کیا ہو، عام طور پہ جو ہے وہ 45 میل کا سفر ہوتا تھا، 1 دن لگایا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے تو ہم نے کہا کہ یہ اضطراری ہے. اصل کیا ہے؟ سفر ہے، اصل سفر ہے.
دیکھیے سفر کم بھی ہو لیکن بعد ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ انسان شریعت کی حکمت پر جو ہے ایمان اس کا بڑھ جایا کرتا ہے. ابھی پچھلے سفر میں جب میں انڈیا کا سفر کر رہا تھا ریاض ایئرپورٹ پر بورڈنگ پاس وغیرہ سارا لے لیا, جہاز پر بیٹھ گئے. جو لوگ لوگوں کو پہنچانے آئے تھے اس میں کیا ہے واپس چلے گئے اپنے گھروں. جانتے ہیں کچھ لوگ ریاض کے اندر کے ہیں, کچھ لوگ ریاض کے باہر کے بھی. ایک عورت میں ایک بچے کے ساتھ تھی. یہ دیکھیے اب جو ہے مسئلہ کیا ہوا, اب جب 2 بار بیٹھنے کے بعد پلین نہیں اڑ سکا تو کیا کیا کہ ہوٹل میں لے جایا گیا. اب اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں, اس لیے کہ ایک ہوٹل میں جو تھے ایک کمرے میں 2-2 3-3 آدمی کو رکھا جانے لگا. اس کو کس کے ساتھ رکھا, یعنی میرے سامنے کی بات. ابھی ایک مسئلہ کھڑا ہوا تو اب پریشان ہونے لگے. دیکھیں ہاں بھائی وہ مرد عورت ہیں, وہ تو اپنے رہتا ہے, وہ ہیں ان کو اپنے ہیں, تو پتہ نہیں کس طریقے سے ایڈجسٹ کیا ہے. یعنی اس ترقی کے دور میں بھی ایسے مسائل آ سکتے ہیں. ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے, کار جاری خراب ہو سکتی ہے, خراب ہو سکتی ہے. تو شریعت نے اصل کیا ہے سفر کہا ہے. اصل صحیح بخاری میں عبد الرحمن بن عمر کے لیے اس کا لحاظ کیا جائے گا, وقت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. تو پھر آج کل جو فلائٹ وغیرہ کا جو سفر ہے ویسے تو مطمئن مانا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء کرام؟ یہی اس میں علماء کی جو ہے 3 گروپ اس میں سلسلے میں. کچھ علماء تو کہتے ہیں قطعاً ناجائز, قطعاً ناجائز. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی قابل اعتماد عورت ہے ساتھ میں ہے کہ نہیں, تو صرف کوئی فیملی ہے تو ٹھیک ہے جا سکتے ہیں. اگر انسان کی حاجت اور ضرورت خاص بسا اوقات انسان کی مجبوری بن جایا کرتی ہے, انسان کی مجبوری بن جایا کرتی ہے. خود جا کر کے اپنی فیملی کو انڈیا پاکستان سے لانا ہے, بنگلہ دیش سے, تو کیا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, پیسے کا مسئلہ, وقت کا مسئلہ, چھٹی کا مسئلہ. تو ایسی صورت میں اگر قابل اعتماد کوئی فیملی ہو, 4-6 عورتیں ہیں, تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی حرج اس میں نہیں. لیکن احتیاط کسی میں ہے کہ بغیر, اس لیے ہم نے کہا کہ اگر کوئی خاص حاجت اور ضرورت نہ ہو تو یہ عادت نہ بنائے کہ ہاں بھائی چلو کوئی بات نہیں, آج کل سفر کا مقصد رہتا ہے. اس لیے کہ ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے. بسا اوقات آپ جانتے ہیں کہ جہاد کو نہ اصلی ملک میں اور نہ ہی یہاں پر درمیان میں کہیں رک جانا پڑتا ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے. اور آج کل تو حادثات آتے ہیں کس کثرت سے پیش آ رہے ہیں. لہذا انسان اس سلسلے میں احتیاط سے کام لے. تو اس میں عورت کی عمر کی کچھ قید کہاں تک کیا لیول ہے؟ دیکھیے عورت اگر جو ہے 80-90 سال کی نہیں ہو گئی ہے, 60-65 سال کی کیوں نہ ہو, اس کی طرف مرد کی رغبت ہے. اور انسانی شکل میں بھیڑیے بہت زیادہ موجود ہے, خاص طور پر اس وقت. جی اس کی کوئی شک نہیں. مثال اگر تجربہ کار عورت ہے یا عمر بڑی ہے, ایسی صورت میں نہیں, اس کی کوئی شک نہیں, اس کی کوئی وہ نہیں. تجربے کار ہے, کیا تجربہ کرے گی وہاں پر؟ اس میں کوئی تجربہ کام نہیں آتا. جہاں پر بھیڑیے اکٹھے ہو جاتے ہیں کوئی تجربہ کام نہیں آتا ہے. اور عورت فطری طور پر خوفناک پیدا ہوئی ہے, حالات سے ڈر جایا کرتی, پریشان ہو جاتی ہے. یعنی چاہے وہ نوجوان ہو, جوان ہو, ادھیڑ ہو, کوئی بھی ہو, سب کے لیے ایک خوش. اور جن لوگوں نے اس میں بڑی آزادی دکھائی ہے, بہت سے حادثات ایسے پیش آئے ہیں کہ جمہور کیا کہتے ہیں شیخ اس بارے میں؟ ہمارا خیال جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ جائز نہیں, اللہ عالم. لیکن مجھے یہی دار ہے کہ ہر سفر اس کے لیے جو ہے وہ چاہے چھوٹا ہو یا کم ہو ناجائز ہے اس کے لیے. اللہ ہے کہ اضطراری صورتحال بعض علماء رکھ دیتے ہیں. اضطراری اس لیے دیکھیے اصل میں علماء نے 2 چیزیں رکھی ہیں. ایک چیز نہی ہے جو مقصد ہے, اور ایک ہے وسیلہ ہے. ایک چیز کیا ہے؟ وسیلہ, یعنی منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ برائی کا وسیلہ ہے. اب ایک عورت ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ اللہ آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ اس کی صورتحال ہے کہ وہ مثال کے طور پر کہیں آیا اور وہ سیلاب میں پھنس گئی. اب ایسی جگہ جا کر پڑی کہ وہاں اس کا کوئی نہیں ہے, تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ تنہا سفر کرے. کہیں پر ہے وہ مسلمان ہوئی, اب ہجرت کرنا ہے اسے, تنہا سفر کرے جیسا تو مسلمان وغیرہ نے کیا تھا. لیکن عام جو حالات ہیں تو یہ چیز جائز نہیں.
جیسے آج کل بہت سارے یعنی عمرے پہ آتی ہیں عورتیں، ان کا کیا مطلب؟ شیخ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، یعنی اگر کوئی مرد بھی اگر ساتھ ہے رشتے دار ان کا، غلط ہے، الا یہ کہ محرم محرم ہے تو پھر تو سوال ہی نہیں۔ جی جی غلط ہے شیخ۔ یہاں تک صورتحال پیدا آئی ہے کہ بعض عورتیں عمرہ کرنے کے لیے آئی، جس مرد کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ اب تو شرط ختم کرنی والے پہلے شرط کوئی محرم ہو تو کیا وقتی طور پر کسی مرد کے ساتھ کیا وہ عقد نکاح کر دیا کرتے تھے، آئے ہیں اور دونوں کو یہاں ایک کمرے میں رکھ کے رکھنا پڑا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور چارپائیاں کتنی بڑی بڑی ہوتی تو اس میں کیا صورتحال رہی ہوگی؟ جی کوئی میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ہاں اللہ کے رسول کا تقویٰ کوئی اس کے پاس رہا ہو۔ مثال بہن ہے، اس کے ساتھ میں بہن کا شوہر ہے، یہ بہت سارا دیکھنے میں آتا ہے۔ بھائی دیکھیے اگر اصل چیز کیا ہے، ناجائز بہن کا شوہر اس پر غلط نہیں دیتا، کتنے حادثات پیش آ رہے ہیں سالے اور سالی کے، آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ جی اس سلسلے میں کوتاہی انسان کے لیے خطرناک بن سکتی۔ اصل یہ ہے کہ نہیں تو اس کو واجب ہی نہیں، کیوں پریشان ہو رہی عمرہ کرنے کے لیے؟ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم میری عمر 44 سال ہے اور میرے والد میری شادی کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ شادی کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اور نہ ہی میرے رشتہ دار بھی کوئی بیچ میں آتے ہیں اس معاملے کو لے کے، کہ تمہارے والد ہی نہیں چاہتے ہیں تو ہم کیسے کرائیں گے، تو اب وہ کرے تو کیا کرے؟ دونوں مجرم ہیں، والد بھی مجرم ہے، اس کے رشتہ دار بھی مجرم ہے، والد بھی مجرم ہے، اور کیوں نہیں درمیان میں آتے؟ بھائی نہیں چاہتے ہیں تو ان کو سمجھائیں، دوڑ دیں، اگر نہیں ہے تو چچا ہے اس کی طرف جو ہے ولایت منتقل ہو جائے گی۔ اگر والد نہیں کر رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، چچا ہے اس کی چچا اس کی شادی کر سکتا ہے، بھائی وہ شادی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی صورت میں بطور صحت سوال وہ کیس کر سکتی ہے، یا مسلمانوں کیا مثلا کوئی ایک معتبر مثلا امام ہوتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا کہ عید کے امام، جامع مسجد کے امام، ان کے سامنے یہ بات رکھے اور وہ اس پر غور کر کے 4-6 آدمی جمع کر کے اس کی شادی کر سکتا ہے۔ السلطان ولی من لا ولی لہ، آپ نے ارشاد فرمایا۔ جب جیسے انڈیا کا ماحول ہے، اس میں سلطان کون رہے گا؟ اس میں کہہ رہا ہوں وہاں جو ہے بسا اوقات معتبر امام مسجد ہوتے ہیں، بسا اوقات کوئی لیڈر مسجد تو بسا اوقات نہیں، دیکھیے ہر جگہ نہیں ہے، ماشاء اللہ ہمارے جیسے قاری صاحب ہیں، کتنے ذمہ دار سنبھال سکتے ہیں؟ تو امام مسجد تھوڑی، بالکل امام مسجد امامت سے سب کچھ ہوا ہے، یہ ساری چیز نہیں وہ تو بات، لیکن ابھی بتا رہا ہوں اگر مثال اگر آپ امام مسجد کہیں گے تو لوگ ابھی بھی نہیں، ابھی بھی دیکھیے بسا اوقات لوگ ہیں جو سوشل کام کے اندر آگے بڑھے رہتے ہیں۔ ہاں جماعت کے ذمہ دار آپ جماعت کا جو ذمہ دار امام بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی صدر بھی ہو سکتا ہے، کمیٹی اس کے سامنے بات رکھے، اس کے گھر والوں سے کہے، اس کے پاس تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر والوں کے پاس جائے، نہیں وہ جو ہے والد سے کہے، اس کے لیے ضروری ہے، ہاں بالکل ضروری ہے، والد سے کہے، اس کی رائے لیں۔ دیکھیں والد ٹال مٹول کر رہا ہے، شرط لگا بھائی 1 ہفتے میں اس کی شادی ہو جانی چاہیے، ہے نا، تلاش کرو 1 مہینے پر ہو جانی، نہیں تو ٹھیک ہے ہم اس کی شادی کر دیں گے، تو جا کے اس کی شادی کر دیں گے، کوئی نہ اٹھائے، بات ہی نہ کرے، باپ جائیں اس کے پاس، بھائی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی پر جانا، اور کیا ذمہ داری کے کون بہت اللہ سے 4 باتیں سنا کے تو ٹھیک ہے 4 بات سنا دے رہا تو یہ بات ہے آپ سے کہی جا رہی ہے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو ہم اس کی شادی کرتے ہیں۔ اچھا چھڑے یہ تو مسئلہ کورٹ چلا جائے تو انڈیا میں جائز نہیں سمجھتا، بلا اس کے مسلمان جو ذمہ دار ان کے سامنے رکھے ہوئے کورٹ جانے کا، اس لیے کہ سارا کام وہاں پر جو ہے کیا ہے وہ کام ہو جائے گا، کام پاورفل ہوگا، یہاں بھی پاورفل ہو جائے گا۔ اب اس کو یہاں پر وہ لوگ کریں اور قانونی طور پر جو ہے صورت کے طور پر سوری طور پر جو ہے کورٹ سے معاملہ لے لیں۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ پہلا اسٹیپ باپ، اس کے بعد اس کے بھائی رشتے دار جو ہیں سب ہیں، وہ بھی نہ ہو تو وہ لڑکی جائے کہاں پر؟ ایک معنی میں جو جماعت کے امیر صاحب ہیں، جماعت کے امیر صاحب ہیں، تبلیغی جماعت کسی کی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، کسی کے بھی جو اس سے جو بھی تعلق رکھتی ہے، ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی علاقے میں سوشل کام میں بڑے مشہور رہا کرتے ہیں، مسجد کے کہیں پہ بھی چلی جائے، اور وہ پھر جماعت کے ذمہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ سے اس کو متنبہ کرے، ضروری ہے متنبہ کرے۔
نہیں مانتا ہے تو اس کی شادی کر دے، اور اگر اسے خطرہ ہے کورٹ وغیرہ جانے کا تو سوری طور پر جو ہے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089590707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 009665026272622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔